سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ہے جس میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ مختلف روایات میں جو باتیں ملتی ہیں تو ان میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کو، ایک جماعت کو جہاد کا حکم دیا گیا تو وہ اس سے پیچھے ہٹے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس شہر میں طاعون آ گیا، بہت بڑی وبا پھیل گئی، تو وہ لوگ طاعون سے پیچھے ہٹے، جہاد سے پیچھے ہٹے، کہیں پہ یہ روایت ہے اور کہیں طاعون سے ہے۔ تو وہ لوگ اپنے شہر سے نکل کے، محفوظ جو جگہ تھی اس سے نکل کے ایک بہت بڑے میدان اور وادی میں آ گئے، دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، اس کے اندر آ گئے اور یہ سوچ لیا کہ اب ہم بچ گئے، اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت جس چیز کا فیصلہ کرنے وہ ہو کر رہتی ہے۔ دو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، وہ اس وادی کے پاس کھڑے ہوئے، انہوں نے زور سے ایک آواز نکالی، یکدم سارے کے سارے مر گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، سارے مر گئے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ تھے، آن کی آن میں مر گئے۔ جہاد سے بھاگے یا تعاون سے بھاگے، موت سے نہیں بھاگ سکے۔ اب جب لوگوں کو، دوسروں کو پتہ لگا، انہوں نے آئے اور دیکھا 10,000 کا کفن دفن کہاں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ بس ان کو ایسے ہی چھوڑ دو، اور کوئی باؤنڈری سی کچھ بنا دی۔ وقت گزر گیا تھوڑا، اب حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ وہاں سے گزرے۔ اتنی بڑی تعداد میں جب ہڈیوں کو دیکھا، وہ تو پھر گل سڑنے لگی، سارا کچھ ہو گیا۔ بڑے حیران ہو کے اللہ میاں سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ ان کو زندہ کر دیجیے۔ اللہ نے اپنے پیارے کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ ان سے کہو، ان کی ہڈیوں کو آپ پکارو کہ ہڈیوں جمع ہو جاؤ۔ انہوں نے ہڈیوں کو حکم دیا، ہڈیاں جمع ہو گئیں اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کھالوں کو، گوشت کو حکم دو کہ گوشت ان کے جسموں پہ لگ جائے، کھالیں دوبارہ آ جائیں، اور وہ جناب ساری لاشیں تیار ہو گئیں بے جان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ ان کی روحیں ان کے اندر آ جائیں، تو روحیں آ گئیں اور سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، حیران ادھر ادھر دیکھتے رہ گئے۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا لا الہ الا انت سبحانک، یہ وہ پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال یہاں سے سمجھانا کیا مقصد تھا؟ اس کے بعد سب جہاد کے احکامات اور تفصیلات ہیں، یہاں دو چیزیں سمجھانی ہیں۔ نمبر 1، موت آ کر رہنی ہے، انسان کچھ کر لے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ موت اگر میدان جہاد میں ہوتی، جنگ میں ہوتی، تو مجھے آ جاتی، مجھے بستر پہ نہ آتی۔ میں ہر اس جگہ گیا جہاں دشمن زیادہ تھے، لیکن موت نہیں آئی۔ تو انسان جنگ میں، جہاد میں شریک ہو، موت آئے یا نہ آئے، اس کا جنگ اور جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان شریک نہ ہو، گھر میں بیٹھا رہے، تو اس کا بھی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ تو موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، تو اس سے ممکن ہی نہیں۔ تو بہتر ہے کہ انسان تیاری کر لے۔ ایک تو یہ بات اس میں سمجھائی گئی۔ دوسری کیا بات، جو انتہائی اہم ترین سمجھنے کی بات ہے، تقدیر کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ ایمان والا اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لے کہ میرا کام اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے، بس میرا صرف اتنا کام۔ کہ ایمان والا اس بات کو مان لے، جان لے، یقین پیدا کر لے کہ میرا کام اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، بس، اور میرا کوئی کام نہیں۔ اب حکم پورا کرنے میں میری جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، جان نہیں جاتی تو نہ جائے، مال نہیں جاتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے تو اور آ جائے، کچھ بھی ہو، میرا کام اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، بس میری یہ ڈیوٹی ہے۔ یہ ہے تقدیر کا فلسفہ۔ جب انسان اس یقین پر آ جاتا ہے کہ جو ہونا ہے رب کے حکم سے ہونا ہے، میرا کام اپنی مرضی، میرا کام رب کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اس کے اندر جواں مردی، بہادری پیدا ہو جاتی ہے، حق گوئی، بے باکی اور شجاعت آ جاتی ہے، بزدلی بھاگ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی نقصان ہونا ہے
وہ جہاد کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں بیٹھے ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا کام اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جب تک امت کے اندر یہ بات موجود تھی، امت کو امت کے اندر عروج تھا۔ اب کیا پوزیشن ہو گئی ہے؟ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس جو اللہ نے کرنا ہے اسی نے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو تقدیر کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے رہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، وہ جو بھی حکم ہے۔ تو اس واقعے سے تو یہ سبق ملا۔ دوسرا واقعہ بھی آج کیونکہ وقت ابھی کچھ موجود ہے تو ایک واقعہ اور بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد سینکڑوں سال بنی اسرائیل اچھے رہے، انبیاء آتے رہے، معاملہ چلتا رہا۔ پھر ان کے اندر خرابی آ گئی۔ جیسے ہی خرابی آئی اللہ نے کافروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ آج امت کے اوپر جو کافر مسلط ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان خود ہیں، عمل نہیں کرتے ہم۔ یہ بار بار تکرار کے ساتھ پرانی قوموں کے واقعات میں آ رہا ہے۔ جب تک اپنے نبی کی بات کو مان کے چلتے رہے عزت رہے، جیسے ہی گناہوں میں پڑے کافروں نے حملے کیے اور نقصان پہنچایا۔ اب ہوا کیا؟ عمالقہ سے کچھ کافر آئے اور طالوت نام تھا ان کے بادشاہ کا، بڑا جابر قسم کا لمبا چوڑا شخص تھا۔ اس نے بنی اسرائیلیوں کو یعنی مسلمانوں کو خوب ذبح کیا، شہروں پہ گاؤں پہ قبضے بھی کیے، ان کے بچوں کو بھی قید کیا، اور ایک بہت بڑا تابوت تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، کپڑے وغیرہ تھے، اور ایک تورات کا اصلی نسخہ تھا، برکت کی کچھ چیزیں تھیں۔ مما برک آل موسیٰ و ہارون، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ وہ تابوت بھی لے گیا۔ بنی اسرائیل وہ لڑائیوں میں آگے آگے رکھتے تھے اور اس کی برکت سے ان کو فائدے ہوتے تھے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی برکات کی استعمال شدہ چیزوں میں برکات ہوتی ہیں، ان کو نہیں رکھنا چاہیے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ بزرگوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، اللہ والوں کی جو استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اور ان کو کوئی برکت کے حصول کے لیے رکھے، عقیدہ ٹھیک ہو تو یہ جائز ہے، ورنہ یہ قرآن ہی سے بات ثابت ہے۔ اچھا، بہرحال اب کیا ہوا؟ طالوت نے اس تابوت کو بھی لے گیا اور ان کو خوب نقصان پہنچایا۔ اب یہ تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی بڑا کوئی لیڈر نہیں تھا، بڑے پریشان تھے۔ اس وقت ان کے جو نبی تھے وہاں پہ حضرت شموئیل علیہ السلام، پہلے قاضی تھے، پھر اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے جناب آپ ہمارے اندر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، ہمارا کوئی لیڈر بڑا مقرر کر دیں جو ہم اکٹھا کرے اور پھر ہم جا کے جہاد کریں۔ ان کا تم ایسے ہی کہتے ہو، جب جہاد کا موقع آئے گا بھاگ جاؤ گے۔ کہا آپ کیسے بھاگ جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بھاگ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو ہم اس لیے بھی نہیں بھاگ سکتے کہ ہمارے بچے ان کے قبضے میں، ہماری جگہ ہم تو در بدر ہیں، اب تو ہم نہیں بھاگیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ انہیں تو پتہ تھا بنی اسرائیل والے جو ہیں ہم ڈھیٹیں اور اپنی کہیں بھی بات سے مکر جانا، تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اتنا تنگ کیا، اور ان کی پکی عادت ہے۔ خیر ان کا ان کا چلو ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ جالوت جو تھا وہ کافروں کا بادشاہ تھا، جالوت، تو طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ اب حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ بھی یہ آپ کے بادشاہ کے لیے مقرر کیے گئے، آپ ان کو بادشاہ بنا لو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غریب آدمی یہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو اللہ دینا چاہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے، سیاست اور کاموں کو مینیج کرنا انہیں آتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے مضبوط اور وضاقتہ بڑی مضبوط ہیبت والے، وقار والے ہیں، تو انہی کو وہ مقرر کرنا ہے۔ مگر نہیں ہم نہیں مانتے، وہی پرانی سے روش پر آ گئے۔ پھر کہنے لگے اچھا اس بات پہ کوئی ایسی برہان، ایسی کوئی دلیل، ایسی کوئی ہمیں نشانی دکھائیں کہ ہم مان لیں کہ واقعی ان کو اللہ نے جو ہے نا وہ مقرر کیا ہے۔ یہ تو غریب آدمی ہے، کوئی بڑے آدمی کو اللہ کرتے، یہ کوئی بادشاہ، یہ بھی لوگوں میں دھوکہ ہے کہ کوئی غریب آدمی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ پاکستان میں تو خیر اس کا امکان ہی نہیں ہے، جو ہمارے حالات ہیں کہ کروڑوں روپے تو ایک اس پہ لگ جاتے ہیں الیکشن کے اوپر، غریب آدمی کہاں سے لائے؟ بہرحال
اب حضرت شموئیل علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے پھر بتا دیا کہ نشانی ٹھیک ہے آ جاتی ہے، وہ تابوت جو دشمن لے گیا ہے، جو تابوتی قوتیں لے گئی ہیں، وہ تابوت واپس آ جائے گا ان کے پاس۔ ادھر سے کیا ہوا، وہ جو دشمن لے گیا تھا نا تابوت، یہ جس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے برکات کی چیزیں تھیں، استعمال شدہ چیزیں تھیں، وہاں جو رکھا وہ ایک مندر تھا، دجون اس کا نام ہے۔ یہ بیت المقدس کے پاس ایک دجون گاؤں آج بھی موجود ہے، اس میں خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ وہی ہو، کیونکہ علاقے تو سارے وہی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ لے کے گئے نا، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا بت تھا وہ روزانہ اوندھا پڑا ہوتا۔ اس کے بعد پھر وہاں بیماری آ گئی، طاعون پھیل گیا اور بڑے مسائل ہوئے، بڑی تعداد میں ان کو نقصانات پہنچے۔ تو ان لوگوں نے بیٹھ کے طے کیا کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، سوچا تو پتہ لگا ان کو کہ بھئی جب سے تابوت ہم لے کر آئے نا تب سے پریشانیاں آئی ہیں۔ تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی وغیرہ میں رکھ کے بیل گاڑی کو چھوڑ دیا، بھئی جہاں جاتا ہے تابوت جائے، ہم تو پریشانی سے بچیں۔ تو وہاں سے پھر فرشتے جو ہیں اس کو لے کے اور ادھر آ گئے طالوت کے پاس۔ تو اس سے بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ بھئی ہماری جو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، تو طالوت کو قبول کر لیا۔ اب طالوت کے پاس آ گئے، طالوت بادشاہ بن گئے۔ اب طالوت نے کہا جی جہاد کے لیے چلنا ہے، یہ تیار ہو گئے، سارے چل پڑے۔ راستے میں ایک نہر آتی تھی، انہوں نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے، سب کا ایک امتحان ہوگا، جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے اور جو پانی پی لے گا وہ میرا نہیں۔ ہاں اگر کوئی چلو بھر پی لے تو اس کی گنجائش ہے۔ اب گرمی تھی اور جب نہر کے اوپر سے گزرے تو پیاس بڑی شدید ساروں کو لگی ہوئی۔ تو اس وقت اس امتحان میں ایک روایت کے مطابق 313 لوگ فقط کامیاب ہوئے، انہوں نے یا تو بالکل نہیں پیا، اگر پیا تو تھوڑا سا پیا، اور بہت بڑی جو تعداد تھی انہوں نے پیٹ بھر کے خوب گھٹا گھٹ پانی پیا۔ یعنی وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، امتحان میں فیل ہو گئے۔ وہ تو پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے، لیکن ہوا کیا، زیادہ پانی پینے کے بعد وہ کہنے لگے ہمارے اندر ہمت بھی نہیں، اب ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم نے جانا ہی نہیں، خود ہی منع کر دیا۔ اب یہ جو تھوڑے سے لوگ تھے یہ آگے چلے، آگے سے جب دشمن آیا تو جناب وہ تو بہت بڑا لشکر تھا، اور جو دشمن تھا ان کا جالوت وہ بھی بہت ہی بڑا قویل ہیکل تھا۔ اب بعض مسلمانوں نے کہا کہ بھئی مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا، تو بعض نے کہا نہیں اس میں کون سی بات ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹے لشکروں نے بڑوں کو شکست دی ہے، تو انشاءاللہ ہم لڑیں گے، اللہ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ تو استقامت کے ساتھ لڑے اور دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور لڑائی شروع ہو گئی، اور بالآخر اللہ نے ان مسلمانوں کو تعداد تھوڑی تھی لیکن کامیابی عطا فرمائی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، جو دشمنوں کا سردار اور بادشاہ تھا، اس کو قتل کر دیا۔ لڑائی ہوئی، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، چھوٹی عمر کے تھے، نوجوان تھے، جب اس کے سامنے آئے نا تو اس نے بچہ سمجھ کے چھوڑنے لگا، چل بھائی آپ سے نہیں ہے میری کوئی بات، کوئی بڑا آدمی میرے سامنے آئے، انہوں نے کہا نہیں میں ہی تیرے لیے کافی ہوں، آ جاؤ سامنے۔ جب مقابلہ ہوا تو داؤد علیہ السلام نے پتھر مارے، اس کا سر پھوڑ دیا۔ اچھا یہاں ایک بات میں نے ایک جگہ پڑھی تھی بائبل کے حوالے سے، اب وہ صحیح ہے یا غلط یہ تو معلوم نہیں، بات سمجھنے سے متعلق ہے کہ جو داؤد علیہ السلام کے سامنے دشمن آیا نا وہ بہت بڑا بالکل دیو ہیکل قسم کا کوئی آدمی تھا بائبل کے مطابق۔ تو ایک مسلمان نے جب اس کو دیکھا تو یوں کہا یہ اتنا بڑا، اسے کیسے ماریں گے، یہ اتنا بڑا ہے اسے کیسے ماریں گے، یعنی اسے مارنا بڑا مشکل۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اسی کو دیکھا کہ اتنا بڑا ہے، انہوں نے کہا اس کو مارنا تو بہت آسان ہے، نشانہ تو مس ہی نہیں ہوگا، جب میں تاک کے ماروں گا اتنا بڑا ہے تو لگ جائے گا، چھوٹا ہوتا تو مشکل ہوتی۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور مختلف جو ہے وہ جیسے لوہے کو ہاتھ میں نرم کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کو ملی۔ اور اس مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت لے کے نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ آپ چھوٹے ہیں، کہتے نہیں مجھے جانا ہے۔ اور پھر جب جالوت کو قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی عزت محبت ایک دم ہر دل عزیز ہو گئے، بنی اسرائیل بھی مشہور ہو گئے۔ یہ واقعہ پیش آیا، اس میں کیا سبق ہے؟
اس میں سبق یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوں اور لیڈر کوئی نہ ہو تو قوم کو ایک مخلص لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم کو کسی بھنور سے نکالے۔ بغیر صحیح اور اچھے لیڈر کے آپ پریشانیوں سے نکل نہیں سکتے۔ ایک تو اس میں یہ بات ملی، اور دوسری بات یہ ملی کہ لیڈر کس کو ہونا چاہیے؟ مال پیسے والوں کو، عہدے والوں کو، نسب والوں کو، خاندان والوں کو؟ نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علم ان کے پاس ہو، دین کا تقوی ہو اور وجاہت بھی ہو، اس کے ساتھ مال اور نسب خاندان جتنا ہوتا جائے اچھا ہی اچھا ہے، لیکن پہلی بنیادی بات بسطۃ فی العلم، کہ ان کے پاس دینی علوم ہو، دنیاوی علوم ہو، سیاسی بصیرت ہو، حکمت ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد وضاقتہ بھی ہو، اور پھر جتنی چیزیں شامل ہو جائیں۔ تو ہمارے جو لیڈر ہیں ان بیچاروں میں اکثر میں تو دین کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، بلکہ بہت سارے تو دین کے دشمن بن جاتے ہیں عملی اعتبار سے۔ اور ایک اور بات جو اس سے ملتی ہے، جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہو تو باطل کی کثرت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ لڑنے کی اور استقامت مانگنے کی ضرورت ہوتی۔ جیسے پانی کا حکم آیا وہ اتنا سا پینا ہے، یعنی اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ مدد عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔